تم مجھ سے پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کیسے ہوگی؟ وہ غصے سے چلائے۔ وہی تو میں سوچ رہی ہوں، اتنی بڑی غلطی کیسے ہوگی آپ سے؟ لہجہ تمساہر بڑا تھا۔ تم ہی مس کی ہو۔ واضح نے جیسے یقین دہانی کی تھی، تمہیں کوئی شک ہے؟ زین سمیت گھر کی سب افراد جھٹکے کے صدمے تھے۔ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل جاؤں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ احان شاہ کا لہجہ غرور سے بڑا تھا۔ تمہیں سزا دلوانے کے لیے میں جان کی بازی لگا دوں گی، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، ایک تو تم آرمی والے ہر وقت مرنے درنے کے لیے تیار رہتے ہو، لگتا ہے زندگی سے پیار نہیں۔ سب دم سادے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ پیار ہے، لیکن تمہیں زندہ چھوڑ کے اپنے ملک کے معصوم جوانوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ پیار ہے، لیکن کسی معصوم لڑکی کی عزت سے زیادہ نہیں۔ پیار ہے، پر کسی مجبور باپ کی آہوں سے زیادہ نہیں۔ پیار ہے، پر اپنے وقت سے زیادہ نہیں۔ بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں سی سہتی اور آنکھوں میں بلا کی سرد مہری تھی۔ زین کو وہ کہیں سے بھی اپنی سادہ سی پیاری سی مہربان نہیں لگی۔ وہ تو اس کی مانو بلی نہیں تھی، نہیں وہ صرف اسی کی مانو بلی تھی اور کسی کے لیے نہیں۔ تم آرمی والوں کے اندر بہت جوش ہوتا ہے نا، آج سارا جوش ختم کر دوں گا۔ تم بھی جاؤ گی وہیں جہاں تمہاری جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں، میں ملک سے باہر، وہاں رہو گی نا، 2 دن ساری اکڑ نکل جائے گی جب وہ وحشی تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ اوقات بھول گئی ہو لڑکی۔ ان کے لہجے میں اب بھی گھمنڈ تھا، انہیں یقین تھا بلیک سٹار کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، پر ان کے لفظوں پر زین کو لگا کہ اس کی جان نکل گئی ہو۔ وہیں عورتوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی عزت کے بارے میں یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں۔ بس ایک مہربان تھی جسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ یہ بول نہیں رہے، کر بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ کیا بکواس ہے؟ زین جی ہاں، زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی تھی۔ اس کا باپ اس کی نظروں سے گر جو گیا تھا۔ تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھ پر چیخ رہے؟ وہ شدید طیش میں تھے۔ یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی سید زین شاہ کی بیوی ہو، میری عزت بھی اپنی نظریں اس سے دور رکھیے۔ وہ بھی اپنے باپ کا ہی بیٹا تھا، اتنے ہی شدت سے داڑا۔ بابا سرکار اتنے میں ایک ملازم ہانکتے ہوئے آیا۔ سب کی توجہ اسی کی طرف مرکوز ہوئی۔ بابا سرکار، وہ حویلی چاروں طرف سے آرمی کے محاصرے میں ہے۔ پیچھے اسٹڈی والے راستے پہ بھی ایک بڑی ٹیم تعینات ہے، اور وہ اور کیا بکوبی۔ واضح نے چڑچڑا کے کہا، گھر میں کہیں بھی نیٹ ورک نہیں ہے، شاید وائرلیس آف ہے، کوئی فون نہیں لگ رہا، نہ کوئی ای میلز آ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کے اب احان شاہ سے ہیمانیوں میں پریشان ہوئے تو انہیں تو لگ رہا تھا مہرماں اکیلی ہے۔ یہ تمہارا کام ہے نا؟ کبیر شاہ نے دان پیس کے کہا۔ بالکل چاچو، یہ میرا ہی کام ہے۔ دیکھیے اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے، تاکہ آئندہ کے لیے سب کو پتہ چل جائے، جو بھی ہمارے ملک کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا اس کا کیا حل ہوگا۔ اس کی بات پہ زین کو دل کے کسی کونے میں فخر سا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں کیا ٹریننگ میں صرف باتیں کرنا سکھایا گیا ہے؟ واضح آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہاں کوئی اور اس کا اندازہ نہ سمجھ سکا، پر وہ بھول گیا تھا سامنے کھڑی لڑکی فل ٹرینڈ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے پرانی ہیں۔ وہ جیسے تھوڑا قریب ہوا، دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ اس سے پہلے کہ واضح اس کی گن لیتا مہما جھکی اور بہت تیزی سے اس کے گھٹنے سے بلٹ گزارتے گھوم کے پیچھے ہوئی، وہیں واضح زمین پر گرتا چیخنے لگا۔ لمحوں کا کھیل تھا، کسی کے سمجھ میں نہ آئے سوائے اس کے سولجرز کے جو آس پاس ملازم کی شکل میں کھڑے تھے۔ تم نے یہ، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ تبھی آسیہ شاہ بیٹے کی طرف میں سب کچھ بلائے آگے بڑھی کہ مہما کی لفظوں نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ نانا، غلطی سے بھی نہیں، گھر کا کوئی بھی فرد پشمول بھی اس کے قریب آیا تو اپنے ریوالور کی پہلی گولی اسی کے سینے میں، اور اس کا کام تمام۔ وہ گن اس پہ تانے ہوئے تھی۔ واضح، ٹینشن مت لو، ٹینشن لیے تو بی پی بڑھے گا تو خون کا فلو بڑھے گا۔ میں نے تمہاری نس کاٹ دی ہے، اب تمہارے پاس زندگی کے 15 منٹ ہے، اگر تمہیں ٹریٹمنٹ نہیں ملی تو تم جہنم واصل ہو جاؤ گے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی، پھرتی سے پاس پڑی چیئر گھماتے اس پہ بیٹھ گئی تھی۔ اے لڑکی کی کیا حرکت کی ہے؟ خان شاہ کا غصے سے برا حال تھا، وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ ابھی اب کا بانچہ جاننا چاہتا تھا ہمیں بولنے کے علاوہ اور کیا سکھایا جاتا ہے۔
وہ فاتحانہ مسکرا لی، اس کی طرف دیکھنے لگی جو کڑا تھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ مارو گی نہیں مجھے؟ میں جانتا ہوں، وہ اٹک اٹک کے کہہ رہا تھا کیونکہ درد کی شدت نے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اسمارٹ، تو سنو، میں چاہتی ہوں تم مجھے ابھی اسی وقت ان 5 لوگوں کے نام نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم ان 5 لوگوں کے نام نہیں، 4 اسفند یار ملک جو اس ملک میں رہتے بلیک سٹار کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر واصل نے بے بسی سے ہان شاہ کو دیکھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا کے، جبکہ مہما کرسی پر بڑی شان سے بیٹھی ان کے تاثرات چیک کر رہی تھی۔ وہ جی ہاں ماموں، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ رونے کو ہو گیا تھا، پر گھر کی کسی عورت کو اس پر ترس نہ آیا سوائے آسیہ کے، جو بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ تمہارے ماموں اس وقت تم سے زیادہ بے بس ہے، میرے ساتھ ڈیل کرو، فائدے میں رہو گے۔ میرے پاس اس وقت آرمی کا بہترین ڈاکٹر موجود ہے، پر اگر تم میرے کسی کام نہیں آؤ گے تو تمہارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس سے کہتی ایک ملازم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر ارحم، اس کی پکار پہ ایک خوبرو جوان سامنے کھڑا تھا۔ یہ ڈیل مان لیں، آپ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیجیے گا۔ اس کے آرڈر پر اس نے فوراً یس کہا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے واضح؟ تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں آگے جواب دینا ہوگا۔ وہ ابھی ڈیٹ پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس پہ وہ مسکرائی۔ کیا نیوز پہ کہیں تمہارا نام تھا؟ اس کے پوچھنے پر وہ حیران ہو، اس کا نام تو کہیں تھا ہی نہیں۔ تمہارے کالے کارناموں کی فائل میرے پاس پڑی ہے، ہیڈ کوارٹر نہیں دی، میں نے تمہارا حساب میں خود کروں گی۔ چلو بتاؤ پھر یو ہیو جسٹ 12 منٹس۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ آسیہ اسے تڑپتا دیکھ کر ارحم کے پاس آئی۔ بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو ٹریٹ دو۔ ارحم کو افسوس وہ سور پر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آرڈر پہ کام کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں وہ مہما کی طرف مڑی۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، کیونکہ آپ کے قابل بیٹے کی وجہ سے میں نے بہت سے مظلوم لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ مجھے اس کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زین، تم ہی زین؟ وہ زین کی طرف مڑی جو حالی دماغ سے مہما کی طرف دیکھ رہا تھا، یا شاید اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دماغ باز اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا، کیا یہ مطلب کی شادی تھی؟ تو پھر محبت، تبھی ان کی پکار پہ پہنچوں گا۔ کسی کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا ہر رشتہ بعد میں آتا ہے، پہلے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا حلف ہے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ میں بتاتا ہوں۔ جب درد حد سے سوا ہوا تو وہ فوراً بولا۔ مہما کی شفقت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ گڈ بوائے، اس کے اشارے پہ 2 سولجرز آگے آئے، جبکہ اپنے ملازموں کو دیکھ ارحم شاہ کے اندر اشتعال اٹھا تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر گئے۔ اسے روم میں لے کر جاؤ، ڈپارٹمنٹ سے کنفرمیشن کی صورت میں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دینا۔ اس کے آرڈر پر وہ واصل کو سامنے روم میں لے گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد اس کی درد بڑی آوازیں آ رہی تھی، جو یقیناً اس کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے تھا۔ میرا بیٹا کتنی درد میں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو مہما نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ ارحم شاہ کو بے شک کوئی چالاکی نہ کرے۔ 4 مینس ان کے سروں پہ بندوق لیے کھڑے تھے، کیونکہ اس کی ٹیم بس ابھی پہنچنے والی تھی۔ درد یہ نہیں ہوتا، درد تب ہوتا ہے جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی چادر کے حالے میں ہے، پر یہ درندے انہیں نوچ لیتے ہیں۔ درد اس باپ کا ہوتا ہے جو ساری زندگی کی کمائی گئی عزت کو ایسے درندوں کی وجہ سے کھو دیتا ہے۔ درد اس ماں کا ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھتی ہے۔ اس کے لہجے میں تاثیر ہی ایسی تھی۔ سب چپ سادے سن رہے تھے اور شرمندہ ہو رہے تھے۔ کاش اپنے بیٹے کی پہلی غلطی پر اسے تھپڑ مارا ہوتا، اسے صحیح غلط کی تمیز سکھائی ہوتی، تو آج اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی۔ آج آپ کا بیٹا ایک ریپسٹ نہ ہوتا۔ جانتی ہیں، ایک 16 سال کی لڑکی ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ڈاکٹر بننے کا خواب لیے جی رہی تھی۔ ان معصوموں کی آنکھوں سے خواب چھین لیے، اپنی درندگی کا نشانہ اسے اسی کے گھر کے باہر پھینک دیا۔ جانتی ہیں کہ اس کرب سے گزرے ہوں گے وہ والدین، وہ باپ جس نے کبھی اپنی بیٹی کو کانٹا تک نہ چبھنے دیا ہو، وہ ماں جو اسے ہر بری نظر سے سینج کے رکھتی ہے، اس پہ کیا گزری ہوگی اپنی بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ کر۔ معاشرے کے الزام سے ڈر کے اس باپ نے خودکشی کر لی۔ ماں ہارٹ اٹیک میں چال بسی اور وہ مجبور لڑکی اتنی سی عمر میں ظلم برداشت نہ کر پائی، زندگی کی بازی ہار گئی۔
اور جو آپ کے بیٹے کا چند لمحوں کا فن اور ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ برباد ہو گیا۔ پر مرتے وقت وہ تینوں ایک ہی خواہش رکھتے تھے، واضح شاہ کو تڑپتے ہوئے مرتے دیکھنا۔ ایک معصوم یتیم لڑکی، اسے بھی نہیں چھوڑا آپ کے بیٹے نے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، پر جتنے قریب سے ماں جانتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لفظوں پر ہر کوئی اپنے آپ کو شرمندگی کے گڑھے میں گرتا محسوس کر رہا تھا، سوائے ان کو چھوڑ کے جن کے دلوں میں مہر لگا دی گئی تھی۔ ابراہیم زندہ ہے نا؟ سب کی خاموشی میں ایک باریک آواز گونجی۔ حرائمہ کی بات پر سب کی سوالیہ نظریں مہمہ تھی، بشمول احان۔ ہاں احان شاہ، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا تمہیں اعتبار نہیں؟ تم اس سے مل چکے ہو؟ مسکراتے ہوئے بولی تو حرائمہ، چونکہ مطلب وہ آیا تھا، اس نے ایک اور سوال کیا۔ جب گھر آئے گا آرام سے بیٹھ کر سب پوچھ لینا، فی الحال کے لیے جان لو زندہ ہے اور میری ٹیم کا قابل آفیسر بھی ہے۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا شاہ فیملی کے لیے، بٹ سوال پوچھنے سے وہ منع کر چکی تھی۔ ابرام اور عمار ایک ساتھ بزنس پڑھ رہے تھے، وہیں عمار نے آرمی کی خواہش ظاہر کی تو ابرام کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا تھا۔ تب ہی پڑھائی کے لیے انہوں نے PMA جوائن کیا۔ گھر میں اس نے کہا تھا کہ وہ اسٹڈی کے لیے یورپ جا رہے ہیں، ایسے ہی وہ اکثر گھر سے غائب ہوتا تو کہیں نہ کہیں گھومنے کا بہانہ بناتا، کیونکہ سب جانتے تھے وہ گھومنے کا شدائی ہے، پر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ آرمی میں ہے۔ پر یہ عمار کی بری قسمت کے پہلا کیس ہی اپنے باپ کا ملا تھا۔ مہمہ نے ان دونوں کو اپنے انڈر اپنے آفیسر کے ساتھ رکھا تاکہ وہ جلدی سیکھ سکے۔ ابراہیم کی موت سے لے کر ہر چیز پری پلان تھی۔ مہمہ نے گھر میں آ کر وہ چیزیں دریافت کی تھی جو دور رہ کر مشکل تھا۔ اس دن ابراہیم اسی لیے آیا تھا تاکہ سب اوپر فلور پر چلے جائیں اور نیچے کا فلور خالی ہو جائے۔ ان کے پلان کے مطابق ایسا ہی ہوا، اور فاتح اور صہیب نے آ کر پورے حال کی تلاشی لی، جہاں سے انہیں بہت ضروری فائل بھی ملی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر باری بوٹو کی اتنے ہی دیر میں وہ 6 جس میں ایک لڑکی بھی تھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ایک ساتھ سلوٹ کرنے پر مہمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابراہیم میرا بچہ، فاطمہ شاہ کو ان کی طرف بڑھتا دیکھ وہ بھی اپنی ماں کی طرف بڑھا، پر مہمہ کی آواز پر وہیں رک گیا۔ آفیسر ابراہیم، یو آر آن ڈیوٹی۔ سوری میم، اریسٹ دیم۔ ڈاکٹر ارحم واصل کو اوپر ٹریٹمنٹ دیے باہر لے آئے تھے۔ صہیب واصل کی طرف بڑھا، فاتح کبیر شاہ کی طرف، اور مہمہ نے ایک لاک ابراہیم کے سامنے کیا تو اس نے التجا بڑی نظروں سے مہمہ کو دیکھا۔ کیپٹن ابراہیم، جو قدم قدم شہادت کی خواہش دل میں لیے پھرتے ہیں، سیاچین کی سخت سردی میں جن کے قدم نہیں ڈگمگاتے، جن کے دل ایمان کی روشنی سے پور ہو، جن کے دل خوف خدا سے پر نور ہو، وہ سچ و حق کہنے سے نہیں گھبراتے۔ اس کے لفظ ابراہیم کو دل میں اترتے محسوس ہوئے۔ وہ لاک لیتا احان شاہ کی طرف بڑھا، تم اپنے باپ کو ہتھ کڑی باندھو گے؟ اس عورت کے لیے احان شاہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہیں کسی سے تو نہیں، پر اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی۔ غلط، کسی عورت کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے۔ میں اس ملک کا محافظ، اس ملک کا سپاہی، اور میرے سامنے کھڑا شخص میرے ملک کا غدار ہے، ہماری عورتوں کا مجرم ہے، اور مجرم کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ اس بار انداز میں کہتا لاک لگانے لگا، تمہیں اس پر مجھ سے زیادہ اعتبار ہے؟ انہوں نے ایک احساس کے تحت سوال کیا۔ اپنے بچوں کی آنکھوں میں نفرت ان کی برداشت سے باہر تھی۔ نہیں تھا اعتبار آپ پر تھا، پر آپ نے سب توڑ دیا۔ جس دن بھائی پاکستان آئے تھے اس دن ایئرپورٹ میں مہمہ میڈم نے مجھے آپ کا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا، پر تب ثبوت کی وجہ سے ہم خاموش تھے۔ ایئرپورٹ والی بات پہ اس نے چونک کے مہمہ کی طرف دیکھا، مطلب وہ شادی سے پہلے مل چکی تھی اس سے۔ وہ لڑکی کالے کپڑوں کے پیچھے، وہ نیلے سمندری آنکھوں والی جس کے لیے پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا، وہ مہمہ ہی تھی، اور وہ بھی اسے جانتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مہمہ کا دل بھی وہ یونانی دیوتا پوری شان سے دھڑکا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دیکھ رہا ہے، پر وہ نظریں پھیرے کھڑی رہی، کیونکہ ایک سولجر کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ اچانک سے واصل کی چیخ نکلی، وجہ صہیب نے اس کے لاک کو بہت ٹائٹ کر دیا تھا۔ آہستہ کرو یار، ہادی نے آرام سے کہا تو صہیب چڑھا، کیوں؟ یہ میری محبوبہ ہے، جو آہستہ کرو۔ نہیں رقیب، ہادی کی ایک لفظی جواب آتا مہرماں نے اسے گھورا، جس پہ وہ سٹپٹایا۔ باقی سب ناسمجھی سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ عشاء سمے تو گئی تھی پر خاموش رہی۔
ارے صاحب سمجھنے کی کوشش کرو، بیچارے کے اندر والی ماں جاگ رہی ہے۔ ایبا نے تفریح میں کہا تو صاحب ہنسی، البتہ گاڑی والے خاموشی سے کھڑے تھے اور حیران بھی کہ ایسی سچویشن میں بھی یہ مذاق میں لگے ہیں۔ لگتا ہے آپ صاحب بہت تھاکے ہیں، چھٹی کی ضرورت ہے، ڈپارٹمنٹ سے کہہ کر 1 ہفتے کا سسپینڈ لیٹر جاری کرواتی ہوں۔ اس کے اسپاٹ انداز پر صاحب فوراً سیدھے ہوئے۔ ویسے تو دوستوں کے ساتھ بہت چل تھی، پر کام کے دوران اس کی طبیعت کافی سنجیدہ تھی، جو ان کی ٹریننگ کا حصہ بھی تھا۔ زہیب اسے اسٹڈی کے دروازے سے باہر لے کر جاؤ، میز پر ایک گلوب رکھا ہے، اسے رائٹ سائڈ گھمانا، دروازہ کھل جائے گا۔ وہ اوکے کرتا واضل کو لیے جانے لگا، جانے سے پہلے آسیاشا اس کے سینے سے لگا لیا تھا، جانے کیوں ان کا دل بے چین تھا کہ وہ آپ دوبارہ نہیں مل سکیں گی۔ ایک ماں کا احساس کرتے سبھی خاموش ہو گئے۔ وہ دیوانہ وار اس کے گال چوم گئی۔ کاش واضل میں تمہاری اچھی طبیعت کر پاتی۔ فاطمہ بابی کی طبیعت ہی تھی کہ باپ کے غلط ہونے کے باوجود ان کے دونوں بیٹے باعث فخر ہیں۔ تم نہیں غلط، میں ہوں، میری طبیعت چونک گئی، مجھے معاف کر دینا۔ اپنی ماں کی بات پر وہ تڑپ کے ماں کو دیکھنے لگا، پر زہیب اسے مزید مہلت دیے بنا اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ لسن، تم ان چاروں کو لے کر جاؤ گے، باہر میڈیا کھڑی ہے۔ ہادی تم انہیں ہینڈل کرو گے۔ کورٹ ہیئرنگ سے پہلے کوئی بھی تصویر یا سٹیٹمنٹ باہر نہیں جانی چاہیے، وہ صاحب کو آرڈر دیتی۔ ایبا کو اشارہ کرتے اسٹڈی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس دن فارم ہاؤس میں تم نے بچایا تھا، نیشا کافی دیر بعد بولی، جبکہ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا فرق پڑتا ہے، بس اتنا کہوں گی، ایسے شوہر کے لیے زندگی برباد مت کیجیے گا جو نہ عزت دے سکا، نہ محبت، اور نہ ہی محافظ اور نہ ہی حفاظت کر سکا۔ ایک خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے، بھاگنے کی کوشش کی تو۔ یہ سوال عمار نے کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اس مٹی کا قرض ادا کرنا ہے، محافظ کہتے ہو نا خود کو، اس ملک کی بہن بیٹیوں کا اس کا فرض ادا کرنا ہے اور وردی کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو 6 سے 6 گولیاں ان کے سینے میں اتار دینا اور ایک انویلپ فاتح کی طرف بڑھائے۔ یقیناً اس میں ان کا انکاؤنٹر پر مٹ تھا، مٹ جانا پر اپنے پرچم کو گرنے مت دینا، وہ سخت لہجے میں کہتے ان سب کو ان کا جواب دے چکی تھی۔ ایبا آگے اور پیچھے قدم لیتے وہاں سے نکل گئی۔ وہ لوگ آرم فورس کے ساتھ انہیں لے گئے تھے۔ وہی ان سب کو فارم ہاؤس کا بتایا تو آسیہ شاہ مزید شرمندہ ہوتے اس سے معافی مانگنے لگی، جو جانتے بوجھتے انجان رہتی تھی۔ وہ سب بڑے سانجے سے گزرے تھے، تبھی صدمے کے زیر اثر تھے، جو کچھ ہوا تھا وہ فوراً قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہی زین تیر کی تیزی سے اسٹڈی کی طرف بھاگا۔ نور کو برا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس کا ہیرو آج ویلن بن گیا تھا، اور جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی وہ نفرت کے قابل ہرگز نہیں تھی۔ ایبا تیزی سے سیڑھی اتر گئی تھی، ابھی وہ سیڑھی پر قدم رکھتی کسی نے تیزی سے اس کا بازو کھینچ کے اسے سینے سے بینچا۔ دونوں کے بدن سانسوں کا شور تھا، گہری خاموشی، ایک خاموش آنسو زین کی آنکھوں سے نکل کر مہما کے شفاف گردن میں گرا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرے عشق میں کوئی کورٹ نہیں ہے زین، ہر چیز ایک طرف، میری تم سے محبت، میرا عشق، میرا جنون، سب سچ ہے۔ اس کے دل کی کیفیت سمجھتے بنا پوچھے ہی جواب دے چکی تھی۔ مت جاؤ، ضرورت ہے تمہاری۔ ٹوٹا بکھرا سا لہجہ اس کے اندر کے ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ مہما کا دل کے سب کچھ چھوڑ کے اسے سمیٹ لیا، پر فرض کی آواز ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ وہ غیر محسوس انداز میں اسے الگ ہوئی، ایڑی کے بال اٹھے، اس کے دونوں سرخ آنکھوں کو باری باری چوما، پر جب تک اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں نہیں تھی، بس فضا میں اس کی خوشبو تھی، چہرے پر اس کا لمس تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے نکل گئی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ آنکھیں کھولے اور اس کی التجائی آنکھوں کو دیکھ وہ مجبور ہو جائے رکنے پہ۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بے خبر باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہی زین تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتا، روم لاک کر چکا تھا۔ اس کا باپ اتنا گھٹیا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا اپنے باپ اور ان کے ساتھ گزرے لمحے یاد کرتا رہا۔ تڑپ تو یہ تھی کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ وقت گزرنے لگا، کام بہت جلدی ہو رہا تھا۔ خان شاہ کو پھانسی، جبکہ کبیر شاہ کو عمر قید اور جرمانے کی سزا دی گئی تھی۔ واضل کے بتائے ہوئے لوگوں کا ریسٹ وارنٹ جاری کروائی، انہیں فوری طور پر آرمی کی حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ ان سب میں واضل کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ کیس کئی دنوں تک نیوز چینل کی زینت بنا رہا۔ حویلی میں موت جیسی خاموشی تھی۔ وہ دو عورتیں ادھر میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ مہما بتا چکی تھی کہ واضل مر چکا ہے۔ اس نے اپنے
وعدے کے مطابق اسے بہت اذیت ناک موت دی تھی جس کا وہ قابل تھا۔ رحمہ کو بھی نہ جانے کیوں سکون سا ملا تھا۔ منصب کو کے ہوتے ہوئے 15 دن لگے تھے۔ چونکہ یہ کیس آرمی کے انڈر تھا اور معاملہ سخت تھا تو سب کچھ بہت جلدی کیا گیا تھا۔ 15 دن میں ان ساتھیوں نے پاگلوں کی طرح کام کیا تھا اور اپنا مشن ہر کو کامیابی کے ساتھ انجام کو پہنچایا تھا۔ 15 دن بعد ابرام گھر آیا تھا جبکہ مہمہ اسلام آباد جا چکے تھے۔ اتنے عرصے سے اسے اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ ان سب کو نئے کیس سے پہلے 1 مہینے کا بریک ملا تھا۔ اسے 1 مہینے میں ہادی کا نکاح ہوا تھا۔ دعا سے وہیں ابرام اور رحمہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ کیونکہ اسے جانا تھا اس لیے رخصتی اسی دوران کر دی گئی تھی۔ رخصتی والے دن مہمہ سمیت وہ 6 آئے تھے۔ ان سب نے تو کافی ہلا گلا بھی کیا۔ جہاں سب اپنی بیوی کے ساتھ تھے وہیں زہیب بیچارہ اکیلے سب انجوائے کر رہا تھا۔ موقع دیکھتے مہمہ کو وہاں سے اپنے کمرے میں لے کے جا چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت محض ایک دوسرے کو محسوس کرنا چاہتے تھے۔ تڑپا وہ تھا تو وہ کون سا ہوش تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بےقرار تھے۔ میں آج نہیں جانے دوں گا، وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ضدی بچے کی طرح بولا تھا۔ ویسے بھی میرون فراق میں اس کا ہوش ربا سراپا ذہن کے دل کی دنیا تہ و بالا کر گیا تھا اور اس کا دل تو ویسے اس کی قربت کے لیے ہمک رہا تھا۔ ان دونوں نے اسے بات سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ زخم نوچو تو وہ ناسور بن جاتے ہیں، اس لیے جو باتیں تکلیف دے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جاننے کے لیے کون آئے ہیں حضور؟ وہ بھی ایک ادا سے کہتے اس کی گردن کے گرد باہیں ڈال گئی۔ اف آنکھ کی ادائیں، بندہ بشر کمزور دل کا مالک ہے، تھوڑا رحم کیجیے۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اس کی کان کے لو دانتوں تلے دبا گیا۔ اپنے دل کو مضبوط کریے جناب، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ شرارت سے کہتی پوری طرح سے کھلکھلائی، یہ مس کی نہیں تھی، یہ تو اس کی مانو بلی تھی۔ وہ اس کے انداز پہ فدا جان ہوتا، اس پر جھکا، اس کی گردن پر جاں بجاں اپنی شدتیں بکھیرنے لگے۔ اس کی بیٹی بون پر ذہن دانت گاڑے مہمہ کی سسکی نکلی۔ اف جنگلی آدمی! وہ چیخی تو وہ ہنسنے لگا۔ اب اسی جنگلی آدمی کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا ہے ساری زندگی۔ وہ پورے حق سے کہتا اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ پھر ان کی کھلکھلاہٹیں تھیں، کچھ مسکراہٹیں، کچھ شرماہٹیں اور کچھ سرگوشیاں۔ دنیا والوں سے دور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے تھے۔ وہیں کھڑکی سے چاندتا چاند بالوں کی اوٹ میں ہو لیا۔ نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہوں مجھے پاگل کر دو۔